نحمده ونصلي ونسلم على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه كما صليت وسلمت وباركت ورحمت وترحمت على ابراہیم وعلى آل ابراہیم انک حمید مجید. معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. 22واں روزہ 1439 ہجری، آخری عشرہ. اس میں سب سے اہمیت والی جو بات ہے وہ ہے طاق راتیں. 21ویں رات، 23ویں رات، 25ویں، 27ویں اور 29ویں رات. 29ویں رات کو ہم بالکل توجہ نہیں کرتے اور ہم 27 کے اوپر اکتفا کر کے بات ختم کر دیتے ہیں، بلکہ کئی ایسے مقامات ہیں جہاں پر 21، 23 اور 25 کو بھی نظر انداز کر دیا جاتا ہے اور 27 کے اوپر ہی اکتفا کیا جاتا ہے. جبکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 راتوں کو عزت والی رات سے تعبیر فرمایا ہے اور ان 5 راتوں کے بارے میں فرمایا ہے کہ ان راتوں کو تلاش کرو کہ ان راتوں میں اللہ کی رحمت کس طرح برستی ہے. یہ کیسے استغراق کی رات ہے، یہ کیسے قرب کی رات ہے. تو چونکہ اعتکاف جو ہے وہ بندہ جو ہے جب مسجد میں بیٹھتا ہے تو وہ دنیا سے لا تعلق ہو جاتا ہے، گھر بار سے لا تعلق ہو جاتا ہے، دنیاوی خواہش سے لا تعلق ہو جاتا ہے، اولاد سے، بیوی سے، بچوں سے لا تعلق ہو کر وہ مسجد کے کونے میں بیٹھ جاتا ہے، کنسنٹریشن کرتا ہے، مراقبہ کرتا ہے، میڈیٹیشن کرتا ہے، تقرب اللہ کے لیے جد و جہد کرتا ہے، تقرب الی رسول کے لیے جد و جہد کرتا ہے، کبھی نوافل کے ذریعے، کبھی قیام کے ذریعے، کبھی سجدے کے ذریعے، کبھی تشہد کے ذریعے، کبھی قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے، کبھی کروٹیں بدلتا ہے، کبھی دائیں کبھی بائیں. ہر وقت اس کا جو مطمع نظر ہے وہ قرب الہی ہے، وہ قرب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم ہے. تو اس لیے فرمایا کہ اپنے اعتکاف کو مکمل کرو، اپنے آپ کو معتکف کرو. کہاں پر؟ مسجد میں. اور یہ بھی فرمایا کہ یہ اللہ کی متعین شدہ حدیں ہیں اور ان حدوں کو مت پھلانگو. اور اللہ تعالیٰ واضح طور پر اپنے احکام لوگوں تک بیان کرتا ہے اس لیے تاکہ لوگ غلط رویوں سے محفوظ رہیں، متقی بن جائیں اور اپنے آپ کو تقرب اللہ کے لیے تیار کریں. اعتکاف کا مطلب یہ ہے خود کو اپنے آقا کی چوکھٹ پر ڈال دینا. اور یہ بھی یاد رکھیں کہ جو دروازے پر پڑے رہنے والے اور مسلسل دروازہ کھٹکھٹانے والے ہوتے ہیں آخر انہی کے لیے دروازہ کھل ہی جاتا ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ حدیث مبارکہ ہے جو کہ کل سیاہ ستہ میں موجود ہے. مانع تکافا عشرا فی رمضان فاجرہ کحجتین وعمرتین. جس نے ماہ رمضان کے آخری عشرے کا اعتکاف کیا اسے 2 مقبول ترین حجوں اور 2 مقبول ترین عمرہ شریف کا اجر ملتا ہے. جس نے 1 دن کا نفلی اعتکاف کیا اس کے اور جہنم کے درمیان 3 خندق کے برابر فاصلہ پڑ جاتا ہے. لہذا آداب اور شرائط کے ساتھ مسنون اعتکاف کرنا چاہیے. اعتکاف کے اندر ان راتوں کو، ان راتوں کی عظمت کو، ان راتوں کی محویت کو جہاں پر قرب الہی اور قرب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نصیب ہوتا ہے اس کو پانے کا بھی ذریعہ ہے. اور جتنا بھی آپ حالت اعتکاف میں یہ تقرب چاہیں گے اتنا ہی آپ کو عطا ہوگا. موتفق ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ آدمی رمضان کے آخری 10 دن مسجد میں رہے اور یہ دن اللہ کے ذکر کے لیے مختص کر دے. اس اعتکاف کی حالت میں آدمی اپنی انسانی حاجات کے لیے، اب یہاں دیکھیں مثلا کپڑے بدلنے ہیں، غسل کرنا ہے، رفع حاجت کے لیے جانا ہے، کوئی ایسی ضرورت ہے جس کے لیے اس کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے کہ وہ مسجد کی حدود سے، لیکن یہ ساری چیزیں وہ ہیں جو انسان کے ساتھ وابستہ حاجات ہیں وہ ان کو پورا کرے. لیکن دوران جو ہے وہ اعتکاف کی حالت میں بیوی کے بھی قریب نہیں جائے گا. اچھا، ایک اور بات موجودہ دور کے اعتکاف ہیں. یہ اعتکاف اس وقت پہلے شروع میں لفظ لکھا ہوتا ہے بڑے بڑے بینروں کے اوپر مسنون اعتکاف، رمضان کا آخری عشرہ اعتکاف کا، اور جب شروع ہوتا ہے اور جب اس کی کلیکشن ہوتی ہے
اور جب اس کی ممبر سازی ہوتی ہے اور بعد ازاں پھر اس کو نفلی اعتکاف ڈکلیئر کر کے 27 کے بعد توڑ دیا جاتا ہے، یعنی چھوڑ دیا جاتا ہے کہ ہم تو نفلی اعتکاف کی نیت سے بیٹھے تھے۔ جو شخص 20ویں روزے 21ویں رات کو بیٹھتا ہے، یہ جب داخل ہوتا ہے تو وہ نفلی اعتکاف کی شکل نہیں، چونکہ دروازہ جو ہے وہ مسنون ہے، اور اگر اس کو وہ نفلی شکل بعد میں دیتا ہے، راستہ اختیار کرتا ہے وہ مسنون کا، اور بعد میں نفلی شکل اختیار کرتا ہے، اس پر قضا بھی واجب آتی ہے، کفارہ بھی واجب آتا ہے۔ تو آج آپ دیکھ لیں کہ ہمارے اعتکاف بڑے بڑے گراؤنڈوں میں ہو رہے ہیں اور مقابلے کے اعتکاف ہو رہے ہیں، اور پھر اب آپ اس اعتکاف کو ذرا غور سے دیکھیں، موبائل لوگوں کے پاس ہیں اور موبائلوں کے اندر اپنے اپنے قائدین کے خطابات سنتے ہیں، اپنے اپنے قائدین کی کتابیں پڑھتے ہیں، اپنے اپنے قائدین جن کو وہ فالو کر رہے ہوتے ہیں ان کی باتیں کرتے ہیں، سیاست کی باتیں کرتے ہیں، اور کیا اس کو کہتے ہیں، اب چونکہ یوٹیوب بھی ہے، فیس بک بھی ہے، موبائل بھی ہیں، ان کا استعمال ہو رہا ہے، اور اس کے اندر اچھائی اور برائی دونوں کا امتزاج ہے۔ اب آپ کچھ نہیں کہہ سکتے کہ خلوت کے اندر آپ کیا کر رہے ہیں، لطائف کی دنیا بھی ہے، کہکے کی دنیا بھی ہے، مذاق کی دنیا بھی ہے۔ پھر آپ خطابات سن رہے ہیں، عشاء کی نماز پڑھی، اس کے بعد بیٹھ گئے، آپ نے خطبے سننے شروع کر دیے۔ اب مجھے بتائیں تقرب اللہ کہاں ہے، تقرب رسول کہاں ہے، میڈیٹیشن کہاں ہے، مراقبہ کہاں ہے؟ اور ان چیزوں نے اس طرح استحصال کر دیا اعتکاف کا کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ اور بڑے فخر کے ساتھ اخبارات کی زینت اور فیس بک اور یوٹیوب کے اوپر یہ لفظ کہا جاتا ہے کہ مسجد نبوی کے بعد سب سے بڑا اعتکاف ہمارے ادارے میں ہوتا ہے، ہماری کیا اس کو کہتے ہیں مرکز میں ہوتا ہے۔ افسوس کہ یہ چیزیں جو مرضی ہو جائے، آپ تشبیہن، استعارتن، تمثیلن بھی مسجد نبوی اور حرم مکہ کی تشبیہ نہیں دے سکتے۔ اب دیکھیں، ممکن ہے، یہ ممکنات میں شامل ہے، میں فردر ایگزامپل بتاؤں، ممکنات میں شامل ہے کہ مسجد نبوی کے اندر کسی وقت 200 کے قریب نمازی ہوں، اور عین اسی وقت آپ کی مسجد میں 2000 نمازی ہوں، تو آپ کیا کہیں گے کہ آج کی ظہر کی نماز مسجد نبوی میں 200 بندہ اور ہمارا 2000 ہے، کیا بتانا چاہ رہے ہیں؟ ممکن ہے طواف کرتے ہوئے کوئی ایسا وقت بھی آ جائے 200 300 400 بندے طواف کر رہے ہوں حرم شریف کے اندر، اور آپ کی مسجد کے اندر اس وقت 200 400 نہیں 2000 ہوں، کیا بتانا چاہتے ہیں کہ اس وقت کعبہ سے سب سے بڑا؟ یہ بھی میں نے جملے سنے، 2 جملے میں ہمیشہ اس کے اوپر میں گفتگو کرتا ہوں۔ ایک یہ ہوتا ہے کہ سب سے بڑا کعبۃ اللہ کے بعد، حج بیت اللہ کے بعد سب سے بڑا مجمع جو ہے یہ ہمارا ہے۔ کیا مقصد ہے اس کا کہنے کا؟ آپ تو خیرات ہی کعبۃ اللہ کی کھا رہے ہیں، آپ کے یہ جو مجمع کعبۃ اللہ کی خیرات بھی ہیں اور کعبۃ اللہ کے کیا کہیں گے، ان کا صدقہ ہے۔ اگر آپ آج ان کا نام لینا چھوڑ دیں تو آپ کا اپنا وجود منہدم ہو جائے گا۔ اور پھر آپ اعتکاف کہتے ہیں کہ مسجد نبوی کے بعد سب سے بڑا اعتکاف ہمارا ہے، تو کیا کہنا چاہتے ہیں؟ کیا اس کا مقصد کیا ہے؟ مسجد نبوی کی مثال کسی بھی شکل میں، کسی بھی نوعیت میں، کسی بھی اس کے مرکز کی، اس کی گیدرنگ کی، اس مقام کی، اس مرتبے کی مثال کسی جگہ نہ دی جا سکتی ہے، نہ دینے چاہیے۔ میں اس کو گناہ سے تشبیہ دیتا ہوں کہ یہ گناہ ہے کہ آپ کسی کے ساتھ تشبیہ دیں۔ آپ یہ کہیں کہ ہمارا مرکز ہے جی، ہمارے مرکز میں بہت بڑی گیدرنگ ہے، ہمارے مرکز کو اللہ تعالیٰ نے بڑی پذیرائی دی ہے، یہ کہہ سکتے ہیں۔ تو اس لیے دوران اعتکاف نیٹ کا یوز کرنا، جو مرضی آپ کہہ لیں۔ کوئی شخص یہ کہ جی میں تو نیٹ کے اوپر قرآن پڑھ رہا ہوں، نہیں بھائی، قرآن آپ وہی پڑھیں گے جس طرح قرآن آپ کے پاس موجود ہے، اس طرح بیٹھ کر پڑھیں۔ کیوں کہ آپ اس میں قرآن پڑھیں گے پھر آپ نیٹ لے کر چلیں، وہ طوفان ہے، ایک سمندر ہے۔ یوٹیوب کے آپ کو یہ کلپ سن رہے ہیں، اس کے چلتے چلتے آپ دوسرے کلپوں کی طرف چلے جائیں گے۔ انسانی جبلت ہے، نفسانی خواہشات ہے، وہ اس کو بہکاتے جائیں گے، ہے جی، اور پھر ٹوٹیاں کان کے ساتھ لگا کر دوسرے کو پتہ ہی نہیں ہوتا، اور وہ جو کچھ سماعت ہو رہی ہے وہ آپ اکیلے سن رہے ہیں۔ اس لیے میرے عزیزوں، میرے بچوں، میرے دوستوں، میرے بھائیوں، میری بہنوں، میری بیٹیوں، ادارہ فیضان القرآن گزشتہ 18 سال سے اس کی دعوت دے رہا ہے، اور یہ دعوت ہے کہ مسجد کے اندر اگر آپ کو توفیق ہے تو اعتکاف کریں، مسجد سے ہٹ کر اگر آپ اعتکاف کرتے ہیں تو وہ اعتکاف مسنونہ نہیں ہے۔ المسجد بیت اللہ لاداء الصلاۃ وعبادۃ اللہ، مسجد ہے اللہ کے گھر، کعبۃ اللہ کی یہ بیٹیاں ہیں، ان کی حرمت ہے، ان کی عزت ہے، ان کا وقار ہے، اور اعتکاف
جہاں پر آپ بیٹھتے ہیں اور بعد کے دنوں میں جا کر دیکھیں وہاں آپ کس طرح گھوم پھر رہے ہوتے ہیں، اس کو وہ تطہیر حاصل نہیں ہوتی جو مسجد کو تطہیر حاصل ہے، اس کو وہ تقدس حاصل نہیں ہوتا، وہ تقدیس حاصل نہیں ہوتی جو مسجد کو حاصل ہوتی ہے۔ آپ باہر پھر دیکھیں کیسے اس کے اوپر گھوم رہے ہوتے ہیں۔ پھر جو گیدرنگ کا اعتکاف ہے وہ بھی آپ کی تربیت کا ایک ذریعہ نہیں، نہ تزکیہ کا ایک ذریعہ ہے۔ اس لیے کہ آپ مجھے یہ بتائیں کہ صبح کھانا آپ اکٹھا کرتے ہیں، تو اگر 1000 بندہ کھانا اکٹھا کرتا ہے کیمپنگ کے اندر، تو اس کے تو ہوش ہی یہی ہوگی کہ میں نے پلیٹ لے کر جانی اور بھاگ کر جانا اور جلدی سے جلدی کھانا میں نے اٹھانا ہے، پھر اس نے کھانا لے کر آنا ہے، پھر کھانے کی جو اس کی توجہ ہی کھانے کی طرف رہے گی، پھر پانی کی طرف، پھر بھاگے گا، پھر نماز، پھر استنجا، پھر وضو، پھر پیشاب، یہ ساری چیزیں سمجھ نہیں آ رہی، تو یہ تقرب کی طرف لے کر جا رہی ہیں، خواہش نفسانی جو ہے یہ آپ کی ابھر رہی ہے۔ اسی طرح آپ یہ دیکھیں کہ جو جماعتیں اس انداز سے کام کر رہی ہیں، کبھی لوٹے ہاتھ میں، کبھی مسلے ہاتھ میں، اتنا بڑا کام رب کبریا کا آپ کریں اور آپ کو اعتماد ہی نہیں ہے کہ پانی ملے گا کہ نہیں ملے گا، دیش کے اٹھا کر آپ گھوم رہے ہیں، آپ کو اعتماد ہی نہیں کہ کھانا ملے گا کہ نہیں ملے گا، بستر ہاتھ میں اٹھا آپ کو اعتماد ہی نہیں کہ آپ کو سونے کے لیے کوئی بستر بھی دے گا کہ نہیں دے گا۔ دوستان محترم، عزیزوں، ساتھیوں، اس کی طرف خصوصی توجہ کریں اور اس فتنے کو روکنے کی کوشش کریں۔ اعتکاف مسجد میں کریں، مسجد سے ہٹ کر کسی جگہ نہ اعتکاف ہوتا ہے اور نہ ہی گیدرنگ کا اعتکاف ہے۔ اعتکاف کی ایک خاص نوعیت یہ بھی ہے کہ کسی علاقے میں اگر ایک شخص اعتکاف کر لے تو وہ اس علاقے کے لیے کفایت کر جاتا ہے، ضروری نہیں کہ آپ مجمع اکٹھے کریں۔ میں نام تو نہیں لینا چاہتا، لیکن ابھی بھی میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ کئی ایسے مراکز ہیں جہاں پر اعتکاف بڑی بڑی گیدرنگ میں ہوتے ہیں، ان گیدرنگ کے اندر جہاں اعتکاف ہوتے ہیں، کیا ان کے اعتکاف کی وجہ سے ان کے صرف اس بلاک کے اندر انقلاب آ سکا؟ کیا صرف اس علاقے کے اندر رحمت خدا بندی نازل ہو سکی ہے؟ تو لیکن کچھ نہ ہو، صرف ان کے علاقے کی حد تک ہم یہ سمجھ لیتے کہ ان کے علاقے کی حد تک تو دین اسلام کا نفاذ ہو چکا ہے، ان کے علاقے کی حد تک تو خیر پھیل چکا ہے، ان کے علاقے کی حد تک حرام اور حلال کی تمیز آ چکی ہے، ان کے علاقے کی حد تک تو شر اور خیر جو ہے اس کے اندر امتیاز قائم ہو چکا ہے، تو ان علاقوں کی حد تک بھی قائم نہیں ہو سکا۔ تو پھر آپ کو سوچنا پڑے گا، پھر آپ کو اس کے اوپر غور کرنا پڑے گا کہ ہم کیا کچھ کر رہے ہیں اور ہمیں کیا کچھ کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ اللہ پاک سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ موبائل کا یوز کرنا کسی بھی دلیل میں قطعاً جائز نہیں، موبائل کا یوز کرنا، انٹرنیٹ کا یوز کرنا، فیس بک کا یوز کرنا، یوٹیوب کا یوز کرنا، مت یہ سمجھیے کہ جدید دور جتنا مرضی جدید ہو جائے، رکعتیں آپ 2 ہی پڑھیں گے، فجر کی 2 سنتے 2 فرض، ظہر کی 4 سنتے 4 فرض، 2 سنتے 2 نفل، منہ طرف خانہ قبلہ شریف ہی ہوگا۔ الحمد شریف پورے قرآن کو سونے کی تاروں سے بھی لکھ لیں، پڑھنا آپ نے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، بڑے بڑے خوبصورت کارپیٹ نیچے بچھا دیں اور دبیز کے پردے اور ٹاپ کے ایسی بھی لگا دیں، رکعتیں وہی ہیں، اور ان رکعتوں کے اندر جو پڑھائی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دی ہے وہی آپ پڑھیں گے۔ اس لیے آپ جتنی مرضی ترقی کر لیں، لیکن حدود ہیں، اور یہ اللہ کی حدود ہیں، جن کو کوئی پھلانگنے کی کوشش کرتا ہے تو وہ بدقسمت ہے۔ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں اپنے حدود میں رہتے ہوئے اپنا تقرب نصیب فرمائے اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تقرب نصیب فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔